کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اجتہادی مسائل کے اندر اور دیگر مسائل میں باقاعدہ یہ بات پوچھی. اور اس سے پہلے یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، امام اہل سنت نے علم العلا شریف کے اندر اس پر گفتگو کی ہے اور ایک قول نقل کیا ہے. اس کو حدیث رسول تو قرار نہیں دیا، لیکن میں حدیث بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھوں گا میں. لیکن اس کو یہ سن لیجیے آپ کہ اس بات کو علامہ سید محمد آلوسی نے بھی، امام رازی نے بھی، امام غزالی نے بھی، تقریباً علماء نے نقل کیا. ایک نسخہ دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا، ایک سلوشن ہمیں دیا ہے تفرقے سے بچنے کا امام غزالی نے. آج ضرورت ہے نا اس کی، امت کی وحدت کی ضرورت ہے. یہی بات علامہ سید محمد آلوسی نے بھی کی ہے تفسیر المعانی میں، امام رازی نے بھی کیا ہے، اور اسی بات کو میرے امام نے نقل کیا ہے. فرمایا کہ جب تم ایسے علاقے میں آ جاؤ، ایسے ملک میں آ جاؤ، ایسے حالات کا تمہیں سامنا ہو جائے کہ تم پریشان ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. ایک مسائل کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. عقیدے میں جب 36 بولیاں بولی جا رہی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوں، ایک کہہ رہا جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا جی شرک ہے، تیسرا کہہ رہا جی بدعت ہے، تیسرا کہنا جی ٹھیک ہے محبت میں تو کہہ سکتے ہیں، نظام میں نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھانت بھانت کی جو بکواسیں ہو رہی ہیں، تو اب سمجھنا یہ کہ حقیقی نظریہ کیا ہے. اب یہ کہا گیا امام غزالی، امام رازی اور ان تمام بزرگوں نے کہ جب تم ایسے حالات کا شکار ہو جاؤ، بڑی توجہ سے سننا، اگر نیند بھی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بیدار رکھنا، کہ جب تم ایسے حالات کا تمہیں سامنا ہو جائے کہ تم ایک مسئلے پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہو، ہر بندہ اپنی اپنی گپ شپ لگا رہا ہو، تو تم پریشان ہو جاؤ تو تم کیا کرو. تو کتنا پیارا سلوشن پیش کیا ہے اتفاق کا، اتحاد کا. فرمایا اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور. میرے امام نے کہا یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کا مسلم قول ہے. ایک تو باقاعدہ، ایک تو یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ فاستعینوا باہل القبور، کہ باقاعدہ اپنی مشکلوں کے لیے مدد مانگو اہل قبور سے. ایک تو یہ اپنے حقیقی معنی پر. دوسرا یہ ایک زمانی اور حالات کے طور پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب کسی عقیدے کے مسئلے پر 36 لوگ بولیاں بول رہے ہوں اور تم پریشان ہو کہ میں تو سادہ سا آدمی ہوں، اس پر عمل کروں، اس پر عمل کروں. بات عقیدے کی کر رہا ہوں، مسائل کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اجتہاد کی نہیں کر رہا، نظریے کی کر رہا ہوں، عقیدے کی کر رہا ہوں کہ جس پر کفر ایمان کا مدار ہوتا ہے، جس پر کفر ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے. ایسے مسئلے پر اگر 36 رائے آئے تو فرمایا اذا تحیرتم بالامور، جب ایسے ماحول میں تم متحیر ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور حیران ہو جاؤ کہ کس طرف ہم جائیں، تو فرما فاستعینوا باہل القبور. دیکھو جو مزاروں میں آرام فرماتے وہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو لہذا یہ بہترین سلوشن ہے، یہ بہترین حل ہے اس مسئلے کا. اب اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم العلا شریف میں نقل کیا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے لیکن بزرگوں کا بڑا سچا قول ہے. لیکن اب میں اس پر ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اس قول کی تائید پر. ایک تو وہ حدیث ساری موجود ہے، حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سواد اعظم کو لازم کرو، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. بڑی جماعت یہ نہیں کہ جو کہتے جی 40 لاکھ ہمارے پاس آئے تو 50 لاکھ آئے. بڑی جماعت سے مراد آپ کا پاسٹ ہے، آپ کا پریزنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ماضی ہے. اور ماضی میں بڑی جماعت کس کی ہے؟ غوث اعظم کی. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ داتا صاحب ہے. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ میرے خواجگان ہیں، خواجہ خواجگان ہیں. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہرورد ہیں. بڑی جماعت والے کون ہیں؟ حضرت مجد الحسانی ہیں. تو بڑی جماعت والے جو نظریہ رکھتے تھے، فرمایا ان بڑی جماعت والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اب آئیے اس پر حدیث پاک سنیے آپ، اور میں پھر اس تسلسل کو سرکار غوث اعظم کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ مسند دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام دارمی نے اس کو اپنے کتاب سنت دارمی کے مقدمے کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، اور بڑی بنیادی بات ہے. فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الامر يحدث ليس في كتاب الله ولا سنت. سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے پاس آئے، بڑی بنیادی بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہمارے پاس آئے کہ جس پر نہ قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہو نہ سنت سے ملتی ہے. ابھی کہتے ہیں ہر مسئلہ قرآن سے بتائیں، سنت سے بتائیں. ہم نے کہا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے. اگر یہ قاعدہ ہوتا کہ ہر مسئلہ قرآن و سنت ہی سے ملے گا تو صحابہ پوچھتے کیوں؟ اگر ہر مسئلہ قرآن و سنت ہی سے ملنا ہے تو پھر اجتہاد کیوں؟ تو پتا چلا ہر مسئلہ قرآن میں ہے لیکن ہر مسئلہ نکالنے والے صرف مصطفیٰ ہیں.
قرآن میں تفصیلی علم ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں، وہ حضور کے لیے ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب ہم آپ پر اس کی تبیین کرتے ہیں. اللہ فرماتا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، ہم آپ پر یہ قرآن کو اتارتے ہیں جس میں سارا علم موجود ہے، اور اس کی تبیین کا منصب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کریں. تو یہ قرآن کا جو مکمل علم ہے جو مخلوق کو دینا ممکن ہے وہ صرف حضور کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، وہ حضور کے لیے ہے، لیکن امت کے لیے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے پیمانے اور شرائط اور قواعد بنا دیے گئے ہیں کہ جیسی ان کی عقل ہے اس شرائط پر، اس تقاضے پر، اس قاعدے پر جا کر وہ مسئلہ حاصل کریں گے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو قرآن میں بھی نہ ملے، غور سے سنیے اس بات اور مقام غوث اعظم کو دل میں بٹھائیں. یہ ہم کیوں آپ کے سامنے عقیدے پڑھ پڑھ کر بتاتے؟ دیکھو داتا صاحب نے لکھا، دیکھو غوث اعظم نے لکھا، دیکھو شیخ محقق نے لکھا، دیکھو شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا. آپ کہتے ہیں آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ ان کے نام کیوں پڑھتے؟ میں نے کہا اللہ نے ان کے راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے اور ہم قرآن ہی کو پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پکڑنا قرآن ہی کو پکڑنا ہے، ان کو لینا قرآن ہی کو لینا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر ممتاز نہیں ہوئے، قرآن کو لے کر ہی ممتاز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں آپ بزرگوں کے قول بڑے پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا ان بزرگوں کے قول پڑھتے ہیں جن کو تم بھی جنتی کہتے ہو. جس عقیدے سے وہ جنتی ہوئے اس عقیدے سے رکھ کر میں باہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں قرآن پڑھے، قرآن پڑھے. میں نے کہا نہیں، قرآن پڑھیں کیا مطلب کہ قرآن اس لیے پڑھیں کہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا، یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. کہا جی مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو میں نے کہا چپ کرو، پھر مسئلہ پڑھو نا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ میں پکڑنے کی گرفت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں سے پکڑنا ہے مسئلے کو. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ میرے بزرگ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب دودھ کے جلے ہوئے ہیں، تو لہذا بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی بیداری سے سننا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اب آپ سنیے کہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آئے جو نہ کتاب میں ملے، نہ قرآن میں ملے، نہ سنت میں ملے، نہ کتاب میں ملے نہ سنت میں ملے، تو یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں؟ مسئلے کا حل کہاں سے نکالیں؟ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کھڑے ہو کے سلام ہوگا کہ نہیں ہوگا، انگوٹھا چومنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، 11ویں ہوگی کہ نہیں ہوگی، 12ویں ہوگی کہ نہیں ہوگی، چراغاں ہوگا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن قرآن سے لکھا، ہم نے کہا نہیں لکھا ہوا. لیکن سنت میں لکھا، نہیں لکھا، مسئلہ ختم. میں نے کہا نہیں، پوری حدیث پڑھو. صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ جب جو مسئلہ قرآن میں نہ ملے، جو حدیث میں نہ ملے، تو حضور ہم کیا کریں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو، کام چھوڑو، اپنا کام چلاؤ، اور جو قرآن میں ٹھیک ٹھیک لکھا ہو بس اسی پر کرتے رہو. جو حدیث میں لکھا ہے، بھائی قرآن و حدیث میں تو اصول اور قانون لکھے گئے ہیں، اس کی تشریحات، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، اس کی جو تعبیرات ہیں، اس کی جو تفہیمات ہیں، اس کی طرف تم نے چلنا ہوگا. تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو، سنت میں تمہیں نہ ملے اور تم اس کا حل تلاش کرتے ہو، تو فرمایا کہ پھر سنو، صرف قرآن و سنت ہی حجت نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے ساتھ ایک شخصیت اور بھی ہے جو ان کو چھوڑیں گے تو پھر قرآن و سنت بھی نہیں بچے گا. ان کو بیچ میں سرکار نے رکھا، فرمایا ان کے ساتھ جڑنا، اس لیے کہ تم تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھ رہے ہیں، تم تو حدیث کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھ رہے ہیں. اصل ماخذ تو قرآن و سنت ہے، لیکن اس کو سمجھانے والے کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک مسئلہ ہمارے پاس آئے اور وہ قرآن و سنت میں ہم تلاش کریں اور میرے آقا اگر وہ نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ سنیے سبحان اللہ، اور غوث اعظم کا گنبد یاد رکھیے. اور میرے آقا فرماتے فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنین، فرما پھر دیکھو میری امت کے اولیاء کیا کرتے تھے. بولیے ایسا نہیں، سبحان اللہ. اب سمجھے آپ، ہم قادری فقیر ہیں، میرے شیخ کہتے ہیں ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہیں. تو یہ کس لیے ان کے ساتھ تمسک اور ربط ہے اور ان کے ساتھ تعلق کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ جب تمہیں ایسے مسائل نظر آئیں کہ جس کا واضح ثبوت اسی طرح لکھا ہوا عبارات کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر اگر تمہیں نہ ملے تو فرمایا کہ پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ مسئلے سے دین کی شان بیان ہوتی ہے، دین کا مسئلہ حل ہوتا ہے، لوگوں تک وہ مسئلہ، وہ ذریعہ، توجہ سنیے، وہ مسئلہ، وہ ذریعہ، وہ قاعدہ اصل دین کو پہنچانے کے لیے سپورٹ بنتا ہے، تو فرما اس کو چھوڑو نہیں، اس کو تم کیا کرنا ہے؟ فرما فقال ينظرون فيه العابدون من المؤمنین، پھر اولیاء کی جماعت کے اندر اس مسئلے کو کھنگالو،
आबिदीन, मोमिनीन, सालिहीन की जमात में खंगालो कि वो इस मसले के बारे में क्या कहा करते थे। इस मसले से मिलता जुलता मसला अगर कोई ने कोई जिक्र किया है तो उस पर कयास करके उस मसले को जारी रखो। हाँ, अगर उसमें ना हो, उन्होंने इस किस्म की कोई तशरीहात न की हो, आगे कदगन लगा दी हो, कैद बंद लगा दी हो, इख्तितामी जुमले लिख दिए गए हो, आगे उस पर बहस करने को मना कर दिया हो, तो तुम फिर भी उनको फॉलो करो। और अगर उस मसले का हल उनके अमल से मौजूद हो, चाहे इशारतन हो चाहे सराहतन हो, तो फिर तुम उस पर कयास करके उन बुजुर्गों के नुकूश कदम और खुतूत जिंदगी पर अपने ईमान को इस्तवार करो। इसलिए कि तुम्हें ये रास्ता, ये आबिदीन, ये सालिहीन, ये औलिया से जुड़ना, दरअसल ये तुम्हें खुदा ही से जुड़ेगा, और ये तुम्हें कुरान ही से जोड़ेगा, और ये तुम्हें सुन्नत ही से जोड़ेगा। और मुझे बल्कि एक रिवायत भी याद आ गई, हुजूर ने फरमाया अल बरकत मअल अकाबिर, तुम्हारे बड़ों के साथ ही तुम में बरकत है। ये जामे मुस्तदरक के अंदर रिवायत मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं अल बरकत मअल अकाबिर, तुम्हारे बड़ों के साथ जुड़ने में ही तुम्हारी ये बरकत है। बल्कि तुम उसको दूसरा तर्जुमा यूं करे, तुम्हारे बड़े बड़े ही तुम्हारे लिए बाइस से बरकत है। तुम्हारे बड़े ही तुम्हारे लिए बाइस से बरकत है। अल बरकत मअल अकाबिर, तुम्हारी बरकतें, तुम्हारा ईमान जो जोड़ा गया है वो तुम्हारे बड़ों के साथ जोड़ा गया है। इसलिए सुन्नी हमेशा अकाबिर की बात करता है।